خدا سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ بکھر کر بھی مکمل رہتا ہے۔ سجدہ وہی معتبر ہے جو روح کو بھی جھکا دے، محض پیشانی ٹکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سجدہ تب معتبر ہوتا ہے جب دل اللہ کی محبت اور خوف سے لرز رہا ہو، آنکھیں ندامت کے آنسو بہا رہی ہوں، زبان سچی توبہ اور دعا میں مصروف ہو، روح کو سکون اور عاجزی محسوس کرے۔ یہ دنیا دھوکے کا بازار ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس نے دل کو دنیا سے آزاد کر لیا۔ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کر لے وہ پھر کسی اور سہارے کا محتاج نہیں رہتا۔ آنکھوں کا بند ہونا نیند نہیں، حقیقت کی آنکھ تب کھلتی ہے جب انسان خود کو پہچان لے۔ جب انسان اپنی خواہشوں سے اوپر اٹھتا ہے تبھی اسے حقیقی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ سکون ان راہوں میں نہیں جو دنیا دکھاتی ہے، بلکہ ان لمحوں میں ہے جہاں دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ عشق حقیقی وہی ہے جو بندے کو خاک سے اٹھا کر خدا سے ہم کلام کر دے۔ زندگی کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جس نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا ہو۔ ہر وہ راستہ جو تمہیں اللہ کی یاد سے دور لے جائے، وہ چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ لگے، در حقیقت تباہی کا راستہ ہے۔ عشق اگر سچا ہو تو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عشق خدا کے لیے ہو۔ خدا سے ملنے کے لیے بڑے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، بس ایک سچا آنسو کافی ہے۔ افطار کی پہلی کھجور یہ یاد دلاتی ہے کہ صبر ہمیشہ مٹھاس ہی دیتا ہے۔ رمضان میں وقت کی قدر سیکھو، کیونکہ زندگی بھی روزہ ہے اور موت اس کی افطاری۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں بند دروازے کھل جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ دستک دی جائے۔ رمضان ایک ایسا آئینہ ہے جس میں جھانک کر ہر شخص اپنی روح کی حقیقت دیکھ سکتا ہے۔ رمضان کا ہر دن ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ اصل رزق روٹی نہیں، رب کی رضا ہے۔ یہ دنیا خواب کی مانند ہے، مگر افسوس کہ جاگنے کا وقت قبر میں آتا ہے۔ جو شخص اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جائے، کائنات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر محبت آزمائی جا سکتی ہے، مگر اللہ کی محبت کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ خود کو دنیا کے رنگوں میں کھونے سے پہلے اس روشنی کو تلاش کرو جو صرف خدا کے قرب میں ملتی ہے، جس کی دعائیں رات کے سجدوں میں بھیگ جائیں، اس کی تقدیر کبھی خشک نہیں رہتی۔ زندگی کا اصل سکون وہ ہے جب انسان کو اپنے رب کے سوا کسی اور کے سہارے کی چاہت نہ ہو۔ دعا وہ نغمہ ہے جو خاموش لبوں سے بھی عرش تک جا پہنچتا ہے، بس یقین کی دھن سچی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ایک سیراب ہے، اصل حقیقت وہی ہے جو تمہیں قبر کے اندھیروں میں روشنی دے سکے۔ دنیا کی سب سے حسین دولت وہ لمحہ ہے جب تم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہو۔ جو لوگ دل کی کھڑکیوں کو بند رکھتے ہیں وہاں روشنی
کبھی نہیں پہنچتی۔ دل وہی زندہ ہے جو ذکر الہی میں سکون پاتا ہے، ورنہ دھڑکن تو بے روح جسموں میں بھی چلتی ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرتا ہے وہ کبھی زندگی کی بھول بھلیوں میں نہیں کھوتا۔ جب دل میں خدا کی محبت آ جائے تو دنیا کے دکھ بھی مسکرا کر سہنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ الفاظ کی تلوار جتنی تیز ہو، اس سے زیادہ طاقتور خاموشی میں پوشیدہ دعا ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ کی یاد وہ چراغ ہے جو تاریک ترین لمحوں میں بھی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ ہر آزمائش در حقیقت تمہارے صبر اور ایمان کا امتحان ہے۔ ہارتا صرف وہی ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی وہ ہے جب تمہاری دعائیں تمہاری تقدیر لکھنے لگیں۔ جو اللہ کے فیصلے پر خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی قسمت میں ایسی خوشیاں لکھ دیتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے، مگر افسوس ہم نے اسے اپنا مستقل گھر سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی رحمت وہ سمندر ہے جس میں ایک آنسو بھی گرے تو وہ بخشش کا طوفان بن جاتا ہے۔ جب انسان خود کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو زندگی کے سب مسئلے اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو تمہارے دل کو اللہ کی طرف نہ کھینچے وہ تمہاری دنیا بھی برباد کرے گی اور آخرت بھی۔ سچائی کا چراغ جلانے والا کبھی اندھیروں کا شکار نہیں ہوتا، چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ سجدے میں بہایا گیا ایک آنسو دنیا کے سمندروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب دنیا تمہیں توڑنے لگے تو اپنے رب کے حضور جھک جانا، وہ تمہیں نئی روشنی دے گا۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، مگر اللہ کے بغیر سکون پانا ممکن نہیں۔ جو شخص رات کے اندھیروں میں دعا کے چراغ جلاتا ہے، اس کی زندگی میں روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ دل کی سب سے بڑی بیماری خدا سے غافل ہو جانا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہوں۔ وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور اٹھتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ جب دعا اور صبر تمہارے ساتھی ہوں تو دنیا کی کوئی مشکل تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ جو شخص دنیا کی بجائے اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں وہ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں۔ جس دروازے پر دنیا مایوس کر دے وہاں اللہ کی رحمت ہمیشہ دستک دے رہی ہوتی ہے۔ حقیقی سکون کی تلاش کرو، وہ بازاروں میں نہیں اللہ کی یاد میں ملے گا۔ زندگی کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو بھول کر مخلوق کے پیچھے دوڑتا رہے۔ اللہ کی محبت وہ روشنی ہے جسے نہ وقت دھندلا سکتا ہے نہ دنیا کی تاریکیاں بجھا سکتی ہیں۔ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب لے آئے وہی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے
مگر اللہ کی رحمت اور محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ انسان جب تک خود کو پہچان نہیں لیتا وہ خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو نہ چرائی جا سکتی ہے نہ چھینی جا سکتی ہے۔ سکون اس میں نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ تمہارا دل اللہ کے قریب ہے یا نہیں۔ جب تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو تبھی تم اصل میں کامیاب ہو۔ جب تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو اللہ تمہارے دل میں ایسا سکون ڈال دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ 5 گناہ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی مغفرت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کے نافرمان۔ جو اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا کوئی اور وقت۔ نمبر 2، رشتے توڑنے والے۔ جو لوگ خاندان میں فساد پیدا کرتے ہیں، حسد اور نفرت کی آگ میں جیتے ہیں اور رشتے جوڑنے کی بجائے توڑتے ہیں، ان پر اللہ کی مغفرت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ نمبر 3، حسد کرنے والے۔ جو دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کسی کو کامیابی نہ ملے، ان کے دل سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں اور وہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، بدنیت اور کینہ رکھنے والے۔ جو دوسروں کے لیے دل میں بغض، کینہ اور نفرت رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کے دلوں سے رحمت نکال دیتا ہے اور یہ لوگ رمضان میں بھی مغفرت حاصل نہیں کر پاتے۔ نمبر 5، شراب اور حرام کاموں پر ڈٹے رہنے والے۔ جو لوگ رمضان میں بھی شراب، زنا، دھوکہ دہی، سود اور دوسرے حرام کاموں سے باز نہیں آتے، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے تو دوسروں کے لیے دعا کرنا سیکھو۔ خود کو دنیا کے شور میں مت کھو دو۔ وہ سکون جو تم تلاش کرتے ہو سجدے کی خاموشی میں پوشیدہ ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں دنیا کے تماشے میں الجھی رہیں تو دل میں خدا کی روشنی کیسے اترے گی؟ جو اپنے گناہوں کو پہچان لیتا ہے وہی سچائی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے دنیا خود اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جب اللہ کسی روزے دار کو پسند کرتا ہے تو اسے آزمانے کے لیے اس کی یہ 5 پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 1، دعا میں تاخیر۔ بعض اوقات روزہ دار دل سے دعا مانگتا ہے لیکن اسے فوری قبولیت نظر نہیں آتی۔ یہ دراصل اللہ کا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، مشکل حالات کا سامنا۔ روزے میں بعض لوگ غیر معمولی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے مالی مشکلات، صحت کے مسائل یا رشتوں میں آزمائش۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھے اور استقامت دکھائے۔ نمبر 3، لوگوں کی طرف سے تکلیف۔ جب اللہ کسی کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو وہ اسے ایسے لوگوں کے درمیان آزماتا ہے جو اس کی نیت کو نہیں سمجھتے، طنز کرتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کا طریقہ ہوتا ہے بندے کو دنیاوی سہاروں سے ہٹا کر صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔
نمبر 4، صبر کی سخت آزمائش۔ روزے میں انسان بھوک، پیاس اور کمزوری برداشت کرتا ہے، مگر بعض اوقات اس کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں غصہ آنا یا مایوسی محسوس ہونا عام بات ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ صبر کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں۔ نمبر 5، دل کی بے چینی۔ روزے دار بعض اوقات بے وجہ اداس یا پریشان ہو جاتا ہے، گویا دل کسی نامعلوم وجہ سے بوجھل محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص حکمت ہوتی ہے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرے، قرآن سے دل کو سکون دے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ہوتے ہوئے دوسروں کے در پر جاؤ۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کی وہ روشنی ہے جو اللہ کی محبت سے آتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، چاہے پوری دنیا اس سے چھین لے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہو تو دنیا کے فیصلے تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔